بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، انگلش لینگویج کا نیا لیسن شروع کرتے ہیں۔ وہاں کون تھا؟ Who was there؟ وہاں کون تھا؟ Who was there؟ اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ اس جگہ پہ وہاں پہ کون تھا تو آپ نے ایسے کہنا ہے Who was there؟ وہاں کون تھا؟ وہ کھویا ہوا لگتا ہے۔ He seems lost۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ وہ کھویا ہوا لگتا ہے تو آپ نے انگلش میں ایسے بولنا ہے He seems lost۔ He seems وہ لگتا ہے، وہ دکھائی دیتا ہے، lost کھویا ہوا، پریشان۔ اس کی ہر امید ختم ہو گئی۔ His every hope is lost۔ اس کی ہر امید ختم ہو گئی۔ His every hope is lost۔ Every hope ہر امید۔ اس لیے وہ چیخ رہا ہے۔ For that he is screaming۔ اس لیے وہ چیخ رہا ہے۔ For that he is screaming۔ یعنی وہ بہت مایوس ہے، مایوسی کے ساتھ وہ چیخ و پکار کر رہا ہے۔ For that he is screaming۔ وہ غائب ہو گیا ہے۔ He is disappeared۔ وہ غائب ہو گیا ہے۔ He is disappeared۔ اگر کوئی چیز فوراً آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو آپ نے اس طرح کا جملہ استعمال کرنا ہے He is disappeared۔ That thing is disappeared۔ وہ شخص، وہ آدمی غائب ہو گیا ہے۔ He is disappeared۔ اسے ایک موقع اور دو۔ Give him a chance۔ اسے ایک موقع اور دو۔ Give him a chance۔ Give him اسے دو۔ A chance ایک موقع اور دو۔ Give him a chance۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ وہاں کون تھا؟ Who was there؟ وہ کھویا ہوا لگتا ہے۔ He seems lost۔ اس کی ہر امید ختم ہو گئی ہے۔ His every hope is lost۔ اس لیے وہ چیخ رہا ہے۔ For that he is screaming۔ وہ غائب ہو گیا ہے۔ He is disappeared۔ اسے ایک موقع اور دو۔ Give him a chance۔ اسے ایک موقع اور دو۔ Give him a chance۔ وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ He is not trustworthy۔ وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ He is not trustworthy۔ اگر آپ نے کسی کے بارے میں کہنا ہو کہ یہ شخص، یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے تو آپ نے یہ جملہ استعمال کرنا ہے He is not trustworthy۔ trustworthy قابل اعتبار۔ خدا قابل اعتبار ہے۔ God is trustworthy۔ خدا قابل اعتبار ہے۔ God is trustworthy۔ خدا قادر مطلق ہے۔ God is sovereign۔ خدا قادر مطلق ہے۔ God is sovereign۔ تم کو دیر کیوں ہوئی؟ Why are you late؟ تم کو دیر کیوں ہوئی؟ Why are you late؟ اندر واپس آؤ۔ Come back inside۔ اندر واپس آؤ۔ Come back inside۔ انہیں جگا دو۔ Wake them up۔ انہیں جگا دو۔ Wake them up۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ ان کو جگا دو، انہیں جگا دو، آپ نے یہ جملہ استعمال کرنا ہے Wake them up۔ Wake up جگانا، them ان کو، انہیں جگا دو Wake them up۔ پلیز اسے تھام لو۔ Please hold it۔ پلیز اسے تھام لو، اسے سہارا دو۔ Please hold it۔ برائے مہربانی اس کو تھام لو۔ اس کا ہاتھ تھام لو۔ Hold his hand۔ اس کا ہاتھ تھام لو۔ Hold his hands۔ Hold his hand اس کا ہاتھ تھام لو۔ اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ He needs your help۔ اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ He needs your help۔ اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا ہو کہ اس شخص کو، اس آدمی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ نے یہ جملہ استعمال کرنا ہے He needs your help۔ He needs اسے ضرورت ہے، اسے چاہیے your help تمہاری مدد۔ وہ مشکل میں ہے He is in difficult۔ وہ مشکل میں ہے He is in difficult۔ وہ دکھ میں ہے He is in pain۔ وہ دکھ میں ہے، وہ درد میں ہے He is in pain۔ pain ہوتا ہے دکھ ہونا، درد ہونا۔ خدا اس کی مدد کرے گا۔ God will help him out۔ خدا اس کی مدد کرے گا۔ God will
ہیلپ ہم آؤٹ یعنی اللہ تعالیٰ اسے اس مشکل سے، اس درد سے نکلنے کا راستہ بتائے گا. گاڈ ول ہیلپ ہم آؤٹ. پھر ریپیٹ کرتے ہیں، پلیز اسے تھامو، پلیز ہولڈ اٹ، اس کا ہاتھ تھامو، ہولڈ ہز ہینڈ، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. ہی نیڈس یور ہیلپ، وہ مشکل میں ہے، ہی از ان ڈیفیکلٹ، وہ دکھ میں ہے، ہی از ان پین، خدا اس کی مدد کرے گا. گاڈ ول ہیلپ ہم آؤٹ، خدا اس کی مدد کرے گا. گاڈ ول ہیلپ ہم آؤٹ. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. گڈ بائے.